السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رمضان صدقہ و خیرات کا مہینہ۔ رمضان سخاوت کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے میں بہت سخی تھے، اور رمضان میں جب جبریل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی زیادہ سخی ہو جاتے۔ رمضان میں ہر رات جبریل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا کرتے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان گزرنے تک انہیں قرآن سناتے۔ جب جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیاضی میں تیز ہواؤں کی مانند ہو جاتے۔ اس حدیث سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں باقی تمام سال کی نسبت زیادہ صدقہ و خیرات کرتے، اور اس صدقہ کا فائدہ ہر ایک کو پہنچتا جس طرح تیز ہوا ہر جگہ پہنچ جاتی ہے۔ اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ اس ماہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کریں، اور یاد رکھیں کہ صدقہ کرنے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر کئی گنا بڑھا کر دیتا ہے۔ اہل و عیال، رشتہ داروں، فقیروں اور مسکینوں پر خرچ کرنے کے علاوہ نیکی کے دوسرے کاموں میں بھی مثلاً مساجد کی تعمیر، مسافر خانوں کے قیام، کنوؤں کی کھدائی اور پینے کے پانی کا انتظام بھی کرنا چاہیے۔ اسی طرح دین کی تعلیم و تبلیغ اور اس راہ میں نکلے ہوئے طالب علموں کے تعلیمی اخراجات پر خرچ کرنا بہترین صدقہ جاریہ ہے، کیونکہ فی سبیل اللہ خرچ کیے جانے والے مال کو اللہ تعالیٰ اپنے ذمے قرض شمار کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی خوشخبری ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 245 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کون ہے وہ جو اللہ کو قرض حسنہ دے تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر اسے واپس کر دے۔ رمضان کی مناسبت سے روزہ داروں کی افطاری کے لیے مال خرچ کرنا بھی باعث اجر و ثواب کا کام ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی روزہ دار کا روزہ افطار کروایا اسے بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اجر روزے دار کے لیے ہوگا، اور روزے دار کے اجر میں کچھ کم نہیں ہوگا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر اجر روزے دار کو مل رہا ہے اور روزہ افطار کروانے والے کو مل رہا ہے تو روزے دار کا کچھ اجر کم ہو جائے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرایا یا کسی مجاہد کو سامان دیا تو اس کو اس کے برابر ثواب ملے گا۔ یعنی اگر کسی روزہ دار کا روزہ افطار کروایا آپ نے تو اس کے برابر ہی آپ کو ثواب ملے گا، اور کسی مجاہد کو سامان دیا آپ نے تو اس کے جہاد جتنا ثواب آپ کو ملے گا۔ کرنے کے کام کیا ہیں؟ ماہ رمضان میں اپنی حیثیت کے مطابق دل کھول کر اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں۔ بیوی، بچوں، والدین اور رشتہ داروں سب پر معروف طریقے کے مطابق خرچ کریں۔ زیادہ سے زیادہ روزہ داروں کی افطاری کا اہتمام کریں، خصوصاً فقیروں، مسکینوں اور ضرورت مندوں کو یاد رکھیں۔ علم دین کے حصول کے لیے نکلے ہوئے طالب علموں پر اپنا مال لگا کر صدقہ جاریہ کمائیں۔ اب یہ نہیں کہ مال اپنے لاکھوں کے یا ہزاروں کے حساب سے لگانا ہے، آپ اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے وہ خرچہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ یہ بات آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ صدقہ صدقہ ہوتا ہے، چاہے وہ 10 روپے کا ہی کیوں نہ ہو۔ تو آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا کہ میری تو اتنی حیثیت نہیں ہے کہ اب میں اتنے ہزار وہاں پہ دوں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے بالکل یہ نہیں سوچنا۔ آپ نے اپنی حیثیت دیکھنی ہے اور اس کے مطابق آپ نے صدقہ دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر اگر زکوٰۃ ابھی رہتی ہے نا آپ کی، تو پھر آپ پہلے زکوٰۃ ادا کریں گے، اس کے بعد پھر نفلی صدقات اس کے بعد آپ نے دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھی بات اور مسکرانا بھی بہت بہترین صدقہ ہے، اس کا بھی اہتمام کریں۔